آداب، یہ ہے سمے نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمے۔ آج میرے ساتھ ملک کے ایک ایمیننٹ لائر اور پولیٹیشین جو ابھی موجودہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، مجید میمن صاحب، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ موجود ہیں۔ آج ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں تکرار میں۔ مجید صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پہ جانے جانے والے ہندوستان کے لائر ہیں، ہندوستان کا جو لیگل سسٹم ہے اس پہ گزشتہ کچھ سالوں میں بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، انویسٹیگیشن کو لے کر، پروسیکیوشن کو لے کر کے، اور جس طرح سے کچھ خاص اسٹیٹس میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ چھوٹ جا رہے ہیں، لیکن 8 سال 10 سال کسی کیسز میں 16 سال تک جیل میں رہنے کے بعد کیا کہیے گا؟ دیکھیے، ہندوستان جیسے ایک وسیع ملک میں جس کی گنجان آبادی 125 کروڑ کے لگ بھگ ہے، وہاں تھوڑا سا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو یہ کہ جتنی کامیابی ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی اور جس طرح کا انصاف مہیا کرنا چاہیے لوگوں کو، اس طرح کا ہم مکمل طور پر نہیں کر پا رہے ہیں، مگر پھر بھی بائی اینڈ لارج آج انڈین ڈیموکریسی کی اگر بات کریں، بھارتی لوکتنتر کی، تو اس میں سب سے زیادہ وشواس یا امیدیں اگر کسی سے وابستہ ہیں تو نہ تو وہ لیجسلیچر ہے، نہ ایگزیکٹو ہے، بلکہ جوڈیشری ہے۔ اور آج بھی ملک کے تمام غریب سے غریب اور امیر سے امیر لوگ عدالت کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں عدالت سے۔ اور یہ جو خوف ہے قانون کا، جو انصاف کے ذریعے کورٹوں کا ہے، رعب ہے، جو دبدبہ ہے کورٹ کا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں کہیں کمی نہ ہو، اس کے لیے ہم سب کی مشترکہ کوشش، ایک کامن کوششیں جاری ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک کیس دیکھا ہندوستان میں، دلی میں، عامر نام کے ایک لڑکے کا، جو دہشت گردی کے الزام میں پکڑا گیا، 16 سال کے بعد وہ چھوٹا، اور جب وہ گرفتار ہوا تھا تو اس کی عمر 16 سال تھی۔ 16 سال کے بعد وہ بے گناہ چھوٹ گیا، سرکار کی طرف سے اس کے ریہیبلیٹیشن کا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب جوڈیشری اس کو بے گناہ کہہ کر چھوڑ رہی ہے تو کیا وہی جوڈیشری یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جن لوگوں نے اسے 16 سال تک بے گناہ قید رکھا، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کی نوجوانی پوری طرح سے برباد ہو گئی، آنے والا مستقبل دیکھیے وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جائیں؟ بالکل، بلکہ میں اس سے ایک قدم آگے جا کے کہوں گا کہ جو نقصان ہوا ہے یا جو بے گناہ کو تکلیف یا اذیت دی گئی ہے، نہ صرف اس کی اپنی زندگی کے 16 سال، بلکہ اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں گے تو اس کا جو رد عمل ہوا ہے، اس کا ریئیکشن جو ہوا ہے وہ یہ کہ نہ صرف اس بچے کے 16 سال ضائع ہوئے ہیں، بلکہ اس کے سارے خاندان نے سزا اٹھائی ہے، اس کے محلے نے سزا اٹھائی ہے، اس کی کمیونٹی نے سزا اٹھائی ہے۔ مسلمانوں کو اس قسم کے معاملات میں ملوث کر کے اور جھوٹا ڈال دینے کے بعد ساری کمیونٹی کو بھی اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں نے ہمیشہ سے لڑائی لڑی ہے، اور اب میں اس کو اور زیادہ تیزی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ اگر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلمان، ہندوستانی شہری ہو، کوئی بھی ویکتی ہو، خاص طور پر غریب، کیونکہ امیر تو نکل آتے ہیں، امیر کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے وکیل کو کھڑا کر کے اور کچھ نہ کچھ کر کے باہر آ جاتے ہیں، لیکن یہ غریب ہی ہیں جن کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، اچھے وکیل نہیں کھڑے کر سکتے، وہ عدالتی اخراجات نہیں اٹھا سکتے، وہ پستے رہتے ہیں اس سسٹم میں مہینوں سالوں، اور اس کے بعد جب 5 برس 10 برس 15 برس کے بعد یہ عدالت کہتی ہے کہ بھئی یہ تو بے گناہ تھا، تو میں نے کئی اس مسئلے پر بار آواز اٹھائی، اور اب میں لا منسٹر کے ساتھ اس پہ چرچا کرنے جا رہا ہوں جوڈیشل ریفارم میں، وہ یہ کہ اگر یہ بات عدالت میں ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کو بیجا گرفتار کیا گیا تھا، جس افسر نے گرفتار کیا ہے اس وقت وہ جانتا تھا کہ یہ گنہگار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے اسے گرفتار کر کے ملوث کیا، چاہے اس میں تعصب کہیے، کمیونل بایس کہیے، پولیٹیکل پریشر کہیے یا پرسنل فائنینشیل ریزنز کہیے، جو بھی ہوگا ایکسٹرا لیگل کنسیڈریشن کے تحت اگر کسی بھی انسان کو ہمارے دیش میں گرفتار کر لیا گیا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، اور اس کے بعد جب عدالت نے کچھ عرصے بعد وہ چھوڑا سزا، اس کے بعد عدالت نے کہا کہ اس پر تو بے بنیاد گناہ لگے، اس صورت میں جیسے ہی ایکویٹل آرڈر ہوتا ہے اس کا، ویسے ہی اس کا جو پروسیکیوٹ کرنے والا افسر ہے اس پر مقدمہ چلنا چاہیے فوراً۔ مجید صاحب، آپ ملک کے بہت نامور وکیل ہیں، آپ کے پاس اس طرح کے بہت کیسز آتے ہوں گے، جس طرح کے کیسز کا میں نے تذکرہ کیا،
آپ کی اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا لگتا ہے کہ جب اس طرح کی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس میں جو کنسیڈریشنز ہوتے ہیں، ایکسٹرا لیگل جو کنسیڈریشنز ہوتے ہیں، اس میں باعث زیادہ ہوتا ہے یا پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں؟ نہیں، باعث ہے بہت سارا. دیکھیے بدقسمتی سے ہمارے پولیس کا عملہ جو ہے، تفتیشی عملہ، چاہے وہ لوکل پولیس اسٹیشن ہو، چاہے وہ CBI ہو، کوئی اور بڑا نیشنل ایجنسی ہو، وہاں اب تک کے تسلی بخش یعنی سیٹسفیکٹری پرفارمنس ان افسران کا ابھی تک آیا نہیں. ان کی ایمانداری بننے کے بعد بھی، چاہے وہ NIA ہو، چاہے CBI ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آفٹر آل ہی از این انڈین سٹیزن ہو از ویئرنگ اے خاکی وردی، دیٹس آل. تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ذہنیت ہے، اس میں ٹوٹل پروفیشنلزم چاہیے، اس میں ٹوٹل آنیسٹی چاہیے. اگر ایمانداری کے ساتھ ہر مقدمے کی، ہر معاملے کی جانچ کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ کا کام بہت سارا کم ہو جائے گا. کہاں رہ جاتی ہے ان کی ٹریننگ میں، ان کے بیک گراؤنڈ میں، ان کی سلیکشن پروسیجر میں. دیکھیے جب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو انہیں اس ٹریننگ سینٹرز میں اس بات کا یقین دلانا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیے صاحب، آپ جس عہدے پر جا رہے ہیں، جس جاب کو آپ لے رہے ہیں، وہ جاب پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے، وہ جاب کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، وہ جاب پیورلی سروس ہے، خدمت ہے، سماج کی خدمت ہے، ملک کی خدمت ہے، قانون کی خدمت. جب FIR ہوتا تھا تو یہ بتایا جاتا ہے FIR میں کچھ چیزیں کا ہونا بہت لازمی ہے، وین، ویئر، واٹ، ہو، یہ ساری چیزیں بہت ضروری تھی. موٹیو کیا ہے؟ ادھر گزشتہ کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کہیں کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے، جب کہیں کسی طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو FIR میں یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پیچھے ہو جاتی ہیں اور ایک لیٹر M آ جاتا ہے which stands for Muslims. بم پھٹا مسلم حلقے میں، مارے گئے مسلمان، تفتیش شروع ہوئی مسلم محلے سے، اور جو پکڑا گیا وہ مسلم نوجوان. کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، اس لیے اگر آپ گزشتہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پچھلے 10 سال کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالیگاؤں میں، مسجد میں، قبرستان میں جہاں کہیں دھماکے ہوئے، سچائی دیر سے صحیح مگر رونما ضرور ہوئی، سامنے ضرور آئی کہ اس میں سادھوی جیسے، کرنل جیسے غیر مسلمان لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں. اور بڑے فخر کے ساتھ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جہاں انصاف جو ہے وہ عدلیہ سب سے بالا تر ہے، اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے. اس کی مثال ایک یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو بغیر ضمانت کے مہینوں سالوں رکھا گیا اندر، اور جب ان کے اوپر مقدمات بڑی گمبھیرتا کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں جہاں کہیں زیادتیاں ہوئی ہیں، بہت اکثر یہ ہوا ہے کہ 10 سال پہلے تک اگر آپ دیکھیں 1990 کے دور میں 93 کے دھماکے ہوئے، اس کے بعد کئی ریل دھماکے ہوئے، وغیرہ وغیرہ ہوا، بہت کچھ ہوا، تو وہاں صرف M چلتا تھا جیسا آپ نے کہا. مگر یہ M پھر اس کے بعد رک گیا کہ جب یہ کرنل اور سادھوی اور ایسے کئی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی تو اس کے بعد میں تھوڑا سا ڈیویشن ہوا ہے اس میں سے. آپ نے بہت اہم بات کہی مجید صاحب کہ اب ان چیزوں میں کمی آ رہی ہے. یہ جو کمی آ رہی ہے یہ نظریہ بدلنے سے ہو رہا ہے، یا یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، یا جو RTI کے لوگ ہیں، یا جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان معاملوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کی وجہ سے؟ بالکل، دیکھیے اس میں کئی فیکٹرز آپریٹ کر رہے ہیں ایک ساتھ. ایک تو عدلیہ کا بھی تھوڑا سا ابھی عدلیہ کو بھی یہ لگا ہے کہ ہاں اگر ناانصافی ہوئی ہے تو مسلمان بھی ہے تو پھر اس کو برابر انصاف ملنا چاہیے. تو سب سے بڑی بات ہے. اب اس کے بعد NGOs کا ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہیں کہ اب وہ مسلم آرگنائزیشنز، قومی تنظیمیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر تیسرا RTI کا بہت بڑا رول ہے اس میں کہ RTI کے ذریعے کچھ ایسی معلومات جس کو پس پردہ رکھا جاتا تھا وہ سامنے آ رہی ہے، وہ کھلنے لگا تو پھر لوگوں کو ذرا پتہ چلنے لگا کہ بھائی کہاں غلط ہو رہا ہے. تو یہ تمام فیکٹرز کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن اب بھی بہت سارا کام باقی ہے. مکمل انصاف پانے کے لیے یا مکمل انصاف دلانے کے لیے بہت ساری کوششیں اب بھی کرنی باقی ہیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مجید میمن صاحب سے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس پہ بات چیت کریں گے. لیتے ہیں بریک. آیورویدک تیل جو بنا ہے 16 خاص آیورویدک تتووں سے، رکھے میرے بالوں کا خیال اور بنائے انہیں لمبا، کالا اور گھنا. کیش کنگ، دی کنگ آف ہیئر آئل. اگر 430 سبھا کر رہے ہیں نریندر مودی تو ظاہر سی بات ہے وہ دن بھر میں 4 بار دکھیں گے. مسلمان پچھڑا ہوا ہے تو مسلمان کو ریزرویشن دے کر اس کو آگے لائیے. 4-5 منسٹریز آپ نے ایک آدمی کو دے رکھی. باہر کا ودیسی آ کر کے جموں کشمیر کا ناگرک شادی کر کے بن سکتا ہے. کوئی مہیلا یدی وہاں کی یدی باہر کر لیتی ہے تو اس کی سٹیزن شپ بھی ختم ہو جائے. ملک و ملت کے مسائل کا انبار
کون ہے ان کا ذمہ دار؟ سیاسی لیڈروں کے خیالات اور دانشوروں کے افکار۔ دیکھیے سید فیصل علی کے ساتھ کھلی بحث ہر سنیچر کی رات 8 بجے اور اتوار کی دوپہر 2 بجے صرف عالمی سمے پر۔ بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تکرار میں آج مجید میمن صاحب، ایمیننٹ لائر کم پولیٹیشین، جو راجیہ سبھا کے رکن بھی ہیں۔ ان سے ہم بات چیت کر رہے تھے کس طرح کا جو ابھی پولیسنگ کا جو نظام ہے، جو پروسیکیوشن انویسٹیگیشن کا نظام ہے، اس حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجید صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ادھر بہت چند سالوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کر کے ایک چیز نئی سامنے آئی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جو ججز ہیں وہ زیادہ پرو ایکٹیو ہو گئے ہیں، جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں جسٹس احمدی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس پورے لفظ سے ہی اعتراض ہے کہ ایکٹیویزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا پہلے ججز ایکٹیو نہیں تھے؟ کیا ججز پہلے اس طرح سے کام نہیں کرتے تھے؟ یہ آخر ہے کیا چیز؟ کیا یہ فینومینا جو دکھ رہا ہے یہ جوڈیشل سسٹم کے لیے مفید ہے یا اس پہ لگام لگنی چاہیے؟ دیکھیے، اگر آپ اس کا اتہاس اٹھا کر دیکھیں گے تو 80 کے دشک میں جسٹس کرشنا ایئر اور جسٹس پی این بھگوتی دے آر کنسیڈرڈ ایز دی فادرز آف PIL سسٹم، پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن۔ یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن جڑا ہوا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کے ساتھ، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ ایک پوسٹ کارڈ اگر آپ نے چیف جسٹس کو بھیج دیا تو اس کو انہوں نے پٹیشن کنورٹ کر دیا اور اس پر سے وہ دیٹ از ون ایگزامپل آف جوڈیشل ایکٹیویزم۔ یا تو پھر اخبار کی ہیڈ لائن سے اٹھا لیا جج چیف جسٹس نے کہ صاحب میں نے دیکھا کہ ملک میں یہ بات ہوئی اور میرے پاس تو کوئی پٹیشن یاچک آئی نہیں، تو میں سو موٹو لیتا ہوں، تو دیٹ از کالڈ جوڈیشل ایکٹیویزم۔ دیکھیے، جوڈیشل ایکٹیویزم ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو تیز دھار والا ہے، جس کو اگر جیسے ایک چاقو ہے کہ جس سے آپ قتل بھی کر سکتے ہیں اور جس کو آپ کچن میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو جوڈیشل ایکٹیویزم از بوتھ گڈ ایز ویل ایز ڈینجرس، جیسا احمدی صاحب نے کہا، ڈبل ایجڈ سورڈ کہہ لیں آپ اس کو۔ جیسا کہ احمدی صاحب نے کہا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام سے کئی بہت زیادہ زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں یا ناانصافیاں بھی ہو جاتی ہیں، اسی لیے جوڈیشل ایکٹیویزم کو اسپیرنگلی استعمال کیا جائے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ججز جو ہیں وہ ایگزیکٹو اور لیجسلیٹر کے دائرے میں گھس کر ان کے اختیاروں کو بھی اپنا نپٹا لیں، جیسے کہ گورنمنٹ پالیسی کو ججز نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی بڑی گورنمنٹ پالیسی ہے، دیٹ پالیسی may not necessarily be with the view to earn money. The policy may be as a welfare oriented policy. جیسے کہ بھائی اب جیسے میں سرکار میں ہوں، میں پردھان منتری ہوں، تو میں نے کوئی پالیسی ایسی لی کہ جس میں پیسوں کا نقصان ہوگا مگر جنتا کی سیوا ہوگی۔ تو اگر سپریم کورٹ کے زیر آتا ہے وہ اور چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ارے صاحب یہ نقصان والا کام کیوں کیا انہوں نے، اس کو کینسل کر دیجیے، دس از سم تھنگ ڈینجرس فار سو کالڈ جوڈیشل ایکٹیویزم۔ لیکن مجید صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اس لیے زیادہ بڑھ گیا ملک میں کہ پارلیمنٹ اور جو ہماری لیجسلیچر ہے ان کا جو اسٹیچر ہے وہ کم ہوا ہے۔ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کا لیول وہ نہیں رہا، پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز کا وہ لیول دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ابھی آپ نے جو بات کی پارلیمنٹ کے لیول پہ، 2014 کے جو لوک سبھا کے چناؤ ہوئے، کہا کہ مودی ویو چلی اور ایک سنگل پارٹی کو میجورٹی مل گئی، مگر ایک بات آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے ہندوستانی جمہوریت کے نقطۂ نظر سے کہ جو 200+ لوگ ان کے آگے ہیں، اس میں 200 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ وہ پارلیمنٹ تک پہنچ سکتے، نہ انہیں کچھ اندازہ ہے نہ تعلیم۔ نوجوان ایسے رو ہیں کہ جن کو سیکھنے کو 10 سال لگ جائیں گے، کم سے کم 5 سال لگیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ اگلے 5 ہیڈ ماسٹر ہیں وہ اپنا سے پڑھا رہے ہیں۔ نہیں تو ایسے نہیں ہوتا ہے، صرف پڑھنے سے نہیں ہے، اٹس ناٹ اے اسکول، یو مسٹ ہیو سم سبسٹینس ود ان یو۔ اچھے لوگ چاہیے۔ پارلیمنٹ از اے ویری آگسٹ سپریم لا میکنگ باڈی، ویئر جیسے لوگ بھیجیں گے آپ ویسا آپ کو ملے گا۔ اب اگر آپ ایسے را بھیج دیے کہ سمجھ ہی نہیں ہے پارلیمنٹری پروسیڈنگ کا، ڈیبیٹ کا، نہیں معلوم کہ بھائی لوک سبھا کیا ہوتی ہے، راجیہ سبھا 6 مہینہ سال بھر تو پہلے بکس پڑھیں گے وہ، پھر 2 سال تو وہ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، اب پھر 5 سال ہاں تو 5 سال ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بھی اچھا نہیں ہے ملک کے لیے۔ حالانکہ وی وانٹ ینگ بلڈ، وی وانٹ ینگ جنریشن ٹو ٹیک اوور، ٹرانسفارمیشن چاہیے ہندوستان کا، تعلیم یافتہ لوگ آگے آنے چاہیے، یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر کہیں نہ کہیں یہ بھی روک ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ سارے نئے لوگ آ کے بیٹھ گئے، ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں،
प्रधानमंत्री भी हमारे पहली बार आए हैं। बहरहाल चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री मैच्योर आदमी है, मेहनत करेंगे, कर लेंगे, और उनके पीछे तो पूरा हमला है। लेकिन एक साधारण पार्लियामेंटेरियन जो आया है कल, जिसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो MP बन जाएगा, हवा चली और उसके साथ में हवा में चला आया वो। एक सवाल आपसे इस पूरे हवाले से, अभी जुडिशियल रिफॉर्म की बात हुई और जजेस के जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको लेकर के भी पूरे मुल्क में बहस होती रही है, और ये माना गया है, अगर हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होता है तो काफी हंगामा होता है, हर तरफ बातें होने लगती हैं। लेकिन ये देखा गया है, अगर आप जजेस का पूरा देख लें, कि ज्यादातर एक ही फैमिली या रिलेटेड लोग ही जज में आते हैं जुडिशरी में, और कॉलेजियम सिस्टम की देन इसको कहा जाता है। अभी कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात की जा रही है। मजीद मेमन साहब की नुक्ते नजर से कॉलेजियम सिस्टम बेहतर था जजेस के सिलेक्शन के लिए, या जो नया निजाम आ रहा है वो? नहीं, देखिए कॉलेजियम सिस्टम की भी कमजोरियां थी जिसको कई बार हाईलाइट किया। आपने दोनों को देखा होगा। हाँ बिल्कुल, कॉलेजियम सिस्टम से पहले का भी दौर हमने देखा है, कॉलेजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा है, उसके दौरान जो तकर्रियां हुई हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उनके नतीजे में भी हमने देखा कि बहुत सारे अनडिजायरेबल एलिमेंट्स अंदर आ गए हैं, कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी आ गए हैं जजेस के ताल्लुक से, तो जो बड़ी दुख की बात है। और अभी जो जुडिशियल रिफॉर्म में हम अपॉइंटमेंट के नए प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, उसमें भी कोई फुल प्रूफ 100% नहीं हो सकता। उसके लिए तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए। और अभी आपने एक बात कही कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, जज का, देखिए पॉलिटिशियन को कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। पॉलिटिशियन कैन बी एनीबडी फ्रॉम रोड साइड कैन बिकम अ पॉलिटिशियन, उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। मगर जज के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, उसमें मेरा ये मानना है कि आपकी तालीमी, आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अलावा सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो आपकी इंटीग्रिटी है जज के लिए। ए जज हैज टू बी बियॉन्ड सस्पिशन। अगर आप फुल प्रूफ 100% पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं रहे तो आप जज के लिए क्वालिफाई नहीं करते। ये सबसे बड़ा कंसिडरेशन होना चाहिए। आपका रिश्तेदार कोई हो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप कहाँ से आए हैं, या आप, हो सकता है आपकी काबिलियत बहुत ज्यादा न हो, काबिलियत में आप 10 मार्क्स कम भी हो, लेकिन इंटीग्रिटी में अगर आप ये सारे सवालात जुडिशरी पे उठते रहते हैं। एक तो ये कि अपॉइंटमेंट के लोग करके उठते रहते हैं, उसके बाद ये माना जाता है कि ये ऐसा प्रोफेशन है कि रिटायरमेंट के बाद रिहेबिलिटेशन हो जाता है। आप देखिए अभी जस्टिस साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर हो गए। जब जजेस रिटायर होते हैं तो कैट के चीफ हो जाते हैं, दूसरे, हाँ बहुत सारी जगह रिहेबिलिटेशन हो जाता है। तो ये माना जाता है कि पूरी जुडिशियल सिस्टम को 1, 2, 4 खानवादों के बीच में ही घूमता हुआ पाया जाता है। नहीं देखिए, आप 65 साल की रिटायरमेंट की एज के बारे में भी अब गौर किया जा रहा है कि उसे बढ़ाया जाए, अगर हेल्थ परमिट्स। जैसे अमेरिका वगैरह में हिंदुस्तान का, भाई मैंने तो देखा है कि साउथ अफ्रीका में 78 साल का जज बैठ के जजमेंट डिलीवर करता था, जिनके सामने मैं अपियर हो चुका हूँ डरबन में। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि देखिए साहब उनकी एज 78-79 थी, मगर वो डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल हेल्थ। तो सब्जेक्ट टू योर फिजिकल हेल्थ, योर एज शुड बी एक्सटेंडेड टू 70। मुश्किल नहीं है हिंदुस्तान में। अब अच्छी लोग तंदुरुस्त है, लॉन्गेटिविटी बढ़ गई है। 70 साल सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र करने में कोई हर्ज नहीं है। हाई कोर्ट की जो आज 62 है उसे 65 करने में हर्ज नहीं है। तो हमें इनके 3 साल उनके 5 साल ज्यादा मिलेंगे तो हमारे लिए एक बड़ा वैक्यूम जो है वो फिल हो जाएगा और बैकलॉग कम हो जाएगा जजेस का। और वैसे भी आप देखें कि जहां स्ट्रेंथ है 50 की, वहां 30 जज काम कर रहे हैं। सारे मुल्क के हाईकोर्ट के ये आलम है। तो ये सबसे पहले फिलिंग अप ऑफ द वैकेंसीज एंड एंश्योरिंग दैट स्पीडी जस्टिस इज अवेलेबल। देखिए हमारे मुल्क का सबसे पहला जो प्रायोरिटी हमारी ये है कि वी हैव टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी जस्टिस। सस्ता और तेज न्याय मुहैया करना, वो नहीं हो पा रहा। वो उसी की लिए लड़ाई है सारी कि न्याय का पहले तो न्याय मिलना चाहिए ना, उसके बाद सस्ता न्याय मिलना चाहिए, जल्दी न्याय मिलना चाहिए। मजीद साहब आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। लेते हैं ब्रेक। लगातार आगे बढ़ रहा है देश के सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड समय उद्यमी 2014 का कारवां। झारखंड के उद्यमियों को सम्मानित करने के बाद समय सहारा ने इसको बढ़कर इसमें हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई कारोबारियों की हौसला अफजाई के बाद सारा समय को बधाई देना चाहता हूं। बिहार में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद सहारा समय को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना देते हैं। राजस्थान में उद्यमियों को बधाई देने के बाद केवल एमएसएमई के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आ रहा है 27 अक्टूबर को
उत्तराखंड में मारिया डे प्रेजेंट्स समय उद्यमी उत्तराखंड 2014 पावर्ड बाय GTM, जहां MSME उद्यमियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत। Presented by Maria Day Agro Foods Private Limited. Tasty food for every mood. Powered by GTM. Let's make it happen. Supported by Uttarakhand Tourism, Uttarakhand Handloom Handicraft Development Council, Uttaranchal Power Corporation Limited, State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttaranchal. Associate sponsor ICL Group. Your career with image. MDDA. प्रयास हमारा, सहयोग आपका. Co-associate sponsor Alpine Group of Institute, Dehradun. Baluni Classes, a premier institute for IITG, AIEEE and PMT. Patanjali, a product of Patanjali Ayurved. Gurukul Ayurved Pharmacy, manufacturers of quality Ayurvedic medicines. Phonics Group of Institution, Roorkee. Knowledge Partner, NSIC. Industry Partner, BSE SME. Hospitality Partner, The Solitaire. Print Partner, Rashtriya Sahara and Roznama Rashtriya Sahara. International Telecast Partner, Almi Samay. A Idea 100 Initiative. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मजीद मेमन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा के मेंबर हैं। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए हैं और आपकी पार्टी ने भी ठीक परफॉर्मेंस किया और कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस मोर और लेस ठीक ही रहा। ये माना जा रहा है कि अगर ये दोनों जमात, ये दोनों पार्टियां एक साथ इलेक्शन लड़ी होती और वो भी तब जब शिवसेना और बीजेपी का अलायंस खत्म हो गया था, तो शायद इनकी सरकार वापस आ जाती। क्या वजह थी कि इस अलायंस टूटा? देखिए, बदकिस्मती से हालात कुछ ऐसे बने, अगर आप थोड़ा सा इतिहास एक महीने पहले का पीछे देख लें, आपको क्लिपिंग से भी मिल जाएगा टेलीविजन में, जो मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन शेड्यूल सामने आ गया था, नॉमिनेशन की डेट तय हो गई थी, 7 दिनों का टाइम था, उसमें 6 दिन निकल चुके थे, आखिरी दिन आ गया था नॉमिनेशन भरने का और कांग्रेस की तरफ से फैसला नहीं आ रहा था। हम लोगों ने उनसे कहा था कि साहब 144 लड़े जाएं, 288 में आधा आधा, दोनों बराबरी का एक मरतबा टेस्ट कर लें, और या तो फिर चलिए हम 5-10 सीटें कम कर लेते हैं। हमने, शरद पवार साहब ने 136 तक भी अपनी मर्जी जाहिर की, मगर वहां से उन्होंने कोई हाँ या ना या कोई जवाब देने से गुरेज किया। आखिरी दिन के, यानी कल तक का खत्म हो जाएगा नॉमिनेशन का फॉर्म, और उसके बाद उन्होंने हमें बताए बगैर एक सूची घोषित कर दी मीडिया में। उसमें उन्होंने 2 ऐसे MLAs जो हमारी पार्टी में आ चुके थे, सिटिंग MLAs, उनका नाम अपनी लिस्ट में दे दिया। तो कंप्लीट डिफाइंस, उसका मतलब तो आपने कह दिया दबे अल्फाज में कि आप अलायंस नहीं करना चाहते। चलिए, महाराष्ट्र की बात तो हो गई, नतीजे भी वहां आ गए, आज ना कल कोई सरकार भी वहां बन जाएगी। लेकिन कल 2 स्टेट्स में और इलेक्शन अनाउंस हुआ है, अगले साल बिहार का इलेक्शन होने वाला है। आपके एक जनरल सेक्रेटरी बिहार से हैं। ये जो अलायंस आपका खत्म हुआ है, तो ये हम लोग माने कि अभी ये मौजूदा सूरत हाल में महाराष्ट्र में स्नैप हुआ है, या मुल्क की सियासत को देखते हुए? हमेशा पवार साहब ने कहा है कि नहीं, हम कम्युनल पॉलिटिक्स की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस से उनका पुराना रिश्ता रहा है, कांग्रेस स्कूल ऑफ थॉट से हैं वो। तो क्या ये माना जाए कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल सब कुछ खत्म तो कभी नहीं होता सियासत में। देखिए, लोग कभी नुकसान उठाते हैं फिर उभर के आते हैं। कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए आप, 80 में, 90 में, 2000 कई मरतबा कांग्रेस बहुत नीचे जाकर ऊपर उभरी है और बहुत ताकत के साथ उभरी है, एकदम जोरदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो ये तो खैर सियासत है सबके लिए। मैं एक बात आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा, वो ये देखिए, अब पिछले 5 महीने से सरकार केंद्र में जो चल रही है, अभी भी प्रचार में नरेंद्र मोदी जैसा नेता, सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी का, और प्रचारक सबसे बड़ा है वो। आपने सबने देख लिया कि उन्हीं की ओरेटरी और उन्हीं की सभाओं की वजह से सारी सीटें आ गई हैं, बराबर है। अब ये बात अगर सच है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को खुद ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। ये एक कांग्रेस मुक्त भारत का जो एक्सप्रेशन है आपका, ये बदले की भावना है। मजीद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस हो रहा है, आप देखिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन ठीक है, चलिए एक हवा थी, एक इनकम्बेंसी का फैक्टर था, बहुत सारी चीजें थी, अलायंसेस नहीं हो सके टाइम पे, ये हार गई। लेकिन एक के बाद एक स्टेट ये लूज कर रही है और आज ये सिचुएशन हो गया है
کہ اگر ہم نریندر مودی کے نعرے کی بات نہ بھی کریں، بھارت نعرے کی بات نہ بھی کریں، تو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہندوستان کی جمہوریت کے لیے ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے ہندوستان کا، اس کے لیے کیا یہ خطرناک بات نہیں ہے؟ بالکل خطرناک بات ہے. اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو مجھے کانگریس سے ذاتی طور پر کوئی ہمدردی نہیں ہے. کانگریس نے اگر کوئی غلط کام نہیں، میں پولیٹیکل سسٹم کی بات کانگریس اس کی سزا بالکل بھگتے. مگر سوال یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں ایک ہیلدی اپوزیشن بہت ضروری ہے. اب وہ لیڈر آف اپوزیشن دینے کے لیے انکار کر رہے ہیں. لوگ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں. نمبرز کا کوئی ایسا کمپلشن نہیں کہ آپ نہیں دے سکتے. آپ 44 میں ان کے ہیں لوک سبھا کے ممبر، ان کو دیں آپ. بلکہ آپ کا بڑاپن تو یہ ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ یس وی آر ہیومن. To err is human, we believe. We are not superhumans. We are human. I, Narendra Modi, as I am a human being. And to err is human. So if somebody healthily, positively corrects me, I would welcome it. تو آئیے اپوزیشن کا لیڈر بن کے بیٹھیے آپ. سادھارن ہندوستانی پسند ہے. لیکن کانگریس کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے ساتھ جس طرح کا ڈیزاسٹرس اس کا پرفارمنس رہا ہے، اس کے بعد یہ کم بیک کرے گی؟ اور اگر کم بیک کرے گی تو کیا موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ کرے گی یا کچھ ٹرننگ ہونی چاہیے؟ کل ہی پی چدمبرم صاحب جو ایک کافی سینئر فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں اور کانگریس کے لیڈر نہرو گاندھی فیملی کے کافی کلوز رہ چکے ہیں، ان کا بھی یہ بیان آیا ہے. اور اس سے پہلے بھی کچھ آوازیں اٹھتی آئی ہیں کہ لیٹ اس ناٹ کنفائن اوور سیلز اور ریسٹرکٹ اوور سیلز ٹو نہرو گاندھی فیملی. وی شوڈ اسٹیپ آؤٹ آلسو. اور یہ بہت صحیح ہے، مجھے بھی لگتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ سیمنٹنگ فیکٹر وہی رہے نا، وہ بھی رہے نا، مگر اس کا ان کو ہم یہ نہیں کہتے خارج کر دو. ان کو رکھیے نا ایک ٹیم میں، ایک تھنک ٹینک بنے آپ کی جس میں آپ باہر کے لوگوں کو لیں اور ادھیکشتا کسی اور کو باہر کے آدمی کو دیجیے آپ، تاکہ یہ ٹپنی تو نہ ہو آپ پر کہ یہ پریوار واد چل رہا ہے. ضروری چیز ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب پریسیڈینشیل ایڈریس ہوا نا تو اس کے جواب میں پردھان منتری نے جواب دیا، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم وکاس کے راستے میں آخری چھور پہ بیٹھے ہوئے بھارتی ناگرک کو لے کے چلیں گے. تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا اور جیسے ختم ہوئی نا اسپیچ تو ویسے میں باہر آیا تو میں نے ارون جیٹلی، روی شنکر پرساد اور پرکاش جاوڑیکر یہ تین میرے ساتھ رکے. تو میں نے کہا بھائی مجھے 2 منٹ چاہیے آپ کے. تو سب رک گئے تھے انہوں نے. میں نے کہا دیکھیے میں نے گرہ باندھ لی ہے ایک جملے کی پردھان منتری کی، جو میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں اور اسے میں نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں اور اس کو میں آگے بھی استعمال کروں گا. آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. انہوں نے کہا کہ بھارت کے وکاس میں سب کا ساتھ سب کا وکاس، اس میں انہوں نے کہا کہ آخری چھور پہ بیٹھے ہوئے بھارتی ناگرک کو بھی میں لے کے چلوں گا. تو میں یہ اپیکشا کرتا ہوں پردھان منتری جی، آدرنیہ پردھان منتری جی سے کہ 20 کروڑ مسلمانوں کو وہ چھوڑ نہیں دیں گے اکیلے. تو کیا جواب دیں گے؟ تو وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے نا. تو میں نے کہا یہ ہم آگے یاد دلائیں گے ان کو. مجید صاحب، آپ کی طرف لوگ اس لیے بھی نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بڑے وکیل کے بعد سیاستداں بھی ہیں اور ایک دانشور بھی ہیں، اور آپ نے ہمیشہ خاص کر کے خاص معاشرے کی بات کریں تو ان کی رہنمائی بھی آپ نے کی ہے. ابھی جس طرح کا نظام آیا ہے، جس طرح کی گورنمنٹ آئی ہے، تو کہیں نہ کہیں اقلیتوں میں ایک تھوڑی سی بے چینی ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سسٹم میں؟ دیکھیے انشاءاللہ ہمارا فرض یہ بنتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں تو ہم کوئی ایسا کام، چاہے کتنی بھی طاقتور سرکار کیوں نہ بن جائے، اگر بی جے پی یا آر ایس ایس والے 400-300 تک پہنچ گئے اور پھر آنے والے، تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ سمویدھان کو توڑ مروڑ کے نشٹ کر کے آسانی سے کچرے کے وقت میں پھینک دیں اور اپنا نیا سمویدھان کھڑا کر دیں. اتنا آسان نہیں ہے. اٹ ول بی ریولیوشنری. مطلب فکر کی زیادہ، پریشانی کی زیادہ بات نہیں. یہ اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو سرو ایز واچ ڈاگ against any atrocity on the basic policies of the Constitution of India. اگر آپ سمویدھان کو اٹھا کے دیکھیں تو میں تو ہمارے بھارتی جنتا پارٹی کے دوستوں سے اکثر چرچا میں یہ کہتا ہوں، اور بلکہ پرائم منسٹر سے بھی میں یہ کہوں گا کہ صاحب دیکھیے سمویدھان جو ہے اس کے آرٹیکلز 14, 19, 21, 15 وغیرہ سب ہیں، ان کو چھوڑیے. پریمبل دیکھیے آپ. جی بالکل آئینہ ہے. پریمبل دیکھیے آپ. پریمبل میں سیکولر ساورن ڈیموکریٹک کنٹری لکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسی میں لکھا ہے فریڈم آف ریلیجن اینڈ فیتھ ان دا پریمبل اٹ سیلف. ڈونٹ گو ٹو دا آرٹیکلس. تو کیا آپ سمویدھان کے انتصاب، اس کا جو پریفیس ہے، پریمبل ہے، اسی کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو اتنا آسانی سے ہوگا نہیں. اس لیے ہم آپ کو روکیں گے، ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان کی خوبصورتی اس کی ڈائیورسٹی میں ہے اور فریڈم آف فیتھ ریلیجن جو ہے. اب دیکھیے ابھی نریندر مودی نے کل سوچھتا کے بارے میں جو بات کہی، میں اس کو بڑے غور سے سن رہا تھا. مودی جی کا میں رسپیکٹ کرتا ہوں، از اے ویری گڈ اوریٹر اینڈ از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، اور ہماری امیدیں لگی ہیں ان سے
کہ وہ دیش کے پردھان منتری کی حیثیت سے بہت سے اچھے کام کریں گے. ایک آدھ دو مسلمانوں کے خلاف اگر انہوں نے کبھی سوچا تو ہم ان کو روکیں گے, کوشش پوری کریں گے. انہوں نے کل کہا کہ سوچھ ہوں سب, ہمارے اسکول, ہمارے راستے, ہماری دکان, ہمارے مندر. آپ نے صرف مندر ہی کہا, تو آپ نے مسجد, گرجا اور یہ کیوں نہیں کہا؟ اگر یا تو مندر نہیں کہتے آپ, ہماری عبادت گاہیں کہتے آپ, ہے نا. آپ پردھان منتری ہیں, آپ کے منہ سے نکلا ہوا شبد جو ہے بہت دور تک جاتا ہے. تو ہم نے یہ سنا کہ بھائی یہ صرف مندر کو ہی صاف کرنا چاہتے ہیں. ناظرین, ابھی آپ بات چیت دیکھ رہے تھے مجید میمن صاحب نے, انہوں نے بہت صاف گوئی سے کچھ باتیں کہی. انہوں نے اس بات کو بھی اشارے کنائے میں کہا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے ڈبل ایجڈ سورڈ ہے, اس کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہی کہ اگر ہم بات کریں ہندوستانی جمہوری نظام کی, تو اس میں اگر کانگریس ختم ہوتی ہے تو یہ جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اگر نئی سرکار آئی ہے, اس کو مینڈیٹ ہے تو غریبی ہٹانے کا مینڈیٹ ہے, اس کو گڈ گورننس کا مینڈیٹ ہے, نہ کہ بدلے کی بھاونا سے کسی پارٹی کو ختم کرنے کا مینڈیٹ. تیسری بار اہم بات انہوں نے کہی کہ کانگریس کا ایک تاریخ رہی ہے کہ ہار کے بعد وہ پھر سے باؤنس بیک کی ہے, تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ کانگریس کو باؤنس بیک کرنا چاہیے اور کرے گی. لیکن کانگریس کے لیے جو وقت ہے محاسبے کا ہے, انٹرسپیکشن کا ہے, اور اس میں نئی لیڈرشپ یا کلیکٹیو لیڈرشپ آئے تو بہتر ہوگا. ساتھ ساتھ انہوں نے بہت صاف گوئی سے یہ کہا کہ نریندر مودی ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, ایک اچھے آڈیٹر ہیں, ابھی وہ وزیر اعظم ہوئے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں پورے ملک کو ساتھ لے کر کے, پورے ملک کے سارے طبقے, سارے جو کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر کے چلیں تو بہتر ہوگا. اس لیے کہ مجید میمن صاحب نے بہت صفائی سے کہا کہ ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی میں ہے. آج تک میں بس اتنا, اگلے ہفتے پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, آداب.